السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے وہ زینہ اردو درجہ پنجم کا سبق نمبر 8 وہ شہیدوں اور غازیوں کا دن پڑھا۔ اب چلتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مشق میں کون کون سے سوالات وہ ترتیب دیے گئے ہیں اور ان کے جوابات وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، یوم دفاع سے کیا مراد ہے؟ یوم دفاع سے مراد 6 ستمبر کا وہ دن جب پاکستان کا وہ دفاع کیا گیا تھا۔ ب، چونڈا کے مقام خاص اہمیت کا حامل کیسے ہے؟ اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی۔ جیم، میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کا مقابلہ کیسے کیا؟ میجر عزیز بھٹی شہید نے 5 دن تک مسلسل دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ دال، پاک فضائیہ نے اپنے ملک کا دفاع کیسے کیا؟ جواب، پاک فضائیہ نے دشمن کے جنگی ہوائی اڈوں کو تباہ کر کے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ ہے، 6 ستمبر 1965 کی جنگ کتنا عرصہ جاری رہی اور اس دوران بھارت نے پاکستان پر کتنے حملے کیے؟ جواب، 6 ستمبر 1965 کی جنگ 17 دن تک جاری رہی اور اس دوران میں بھارت نے پاکستان پر 13 حملے کیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، کاپی پین سے لے کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا تھا۔ نادر، احمد، اسد، علی، درست ہے نادر۔ ب، دستاویزی فلم متعلق تھی یوم پاکستان سے، یوم قائد سے، یوم دفاع سے، یوم آزادی سے، درست جواب ہے یوم آزادی سے۔ جیم، ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے لاہور کو، قصور کو، کراچی کو، چونڈا کو، درست جواب ہے چونڈا کو۔ دال، بھارتی فوج ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی۔ 500، 600، 400، 300، درست جواب ہے 600۔ ہے، میجر عزیز بھٹی شہید تعینات تھے چونڈا کے مقام پر، برکی کے مقام پر، واگا کے مقام پر، قصور کے مقام پر، درست جواب ہے برکی کے مقام پر۔ تیسرا سوال ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، رات کے کھانے کے بعد ابا جان ٹیلی ویژن چلا کر بیٹھ گئے، غلط۔ ب، 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے، درست۔ جیم، بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا تھا، درست۔ دال، دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی لاہور میں لڑی گئی، کراس۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق شہیدوں اور غازیوں کا دن کو غور سے سنیں اور سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اساتذہ کرام سبق کا خلاصہ بورڈ پر لکھ کر بچوں کو کاپی پر نقل کروائیں۔ سوال نمبر 5، پاکستانی افواج سے متعلق ان تصاویر کے بارے میں 3 جملے سنائیں جن سے ان کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اساتذہ کرام ان تصاویر کے بارے میں بورڈ پر 3 جملے وہ لکھ کر بچوں کو کاپی پر نقل کروائیں تاکہ بار بار پڑھ کر بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے الفاظ کی ترتیب درست کر کے مکمل جملے کاپی میں لکھیں۔ الفاظ کی ترتیب وہ درست نہیں ہے، اس کو درست ترتیب سے لکھیں اور کاپی پہ نقل کریں۔ تو پہلا ہے، گئی جیت ہماری ٹیم، تو درست اس کی ترتیب ہوگی ہماری ٹیم جیت گئی۔ مجھے قبول نہیں ہے شرط یہ شرط مجھے قبول نہیں ہے۔ جاؤں گا کراچی کل میں کل کراچی جاؤں گا۔ میں قرآن پاک کروں گی تلاوت کی، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گی۔ حاضر تھے سب لڑکے حاضر تھے۔ پاکستان پر 13 حملے بھارتی فوج نے کیے، بھارتی فوج نے پاکستان پر 13 حملے کیے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ سبق شہیدوں اور غازیوں کے دن میں سے اپنے پسندیدہ پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام کلاس میں کھڑے کر کے بچوں کو وہ پڑھنے کے لیے کہیں جس سے ان میں اعتماد بھی پیدا ہوگا اور درست وہ الفاظ بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ سوال نمبر 8 قواعد یعنی گرامر کی طرف ہے۔
چلتے ہیں تو گرامر کسی بھی زبان کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، عبارت میں دیے گئے جمع الفاظ کے واحد الفاظ میں تبدیل کر کے عبارت کو دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ مشقی یا عملی جو ہے وہ طور پر کرنے کے سوال ہے۔ اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو یہ مشق کرنے کے لیے کہیں کہ وہ کاپی پر ان کی جو ہے وہ ترتیب سے لکھیں اور دائرہ لگائیں کہ پھر واحد کے ساتھ لکھیں اور جمع کے ساتھ لکھیں، جملے کیسے جو ہے وہ بدلے جا سکتے ہیں۔ استفہامیہ، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ گاڑی کب آئے گی؟ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت استفہام کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جن جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے انہیں استفہامیہ جملے کہتے ہیں اور ان جملوں کے آخر میں علامت استفہامیہ لگائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے جملوں کو استفہامیہ جملوں میں تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو جو ہے وہ استفہامی یا سوالیہ انداز میں لکھ کر جو ہے وہ نقل کروائیں تاکہ بچے کاپی پر لکھ سکیں۔ سکتہ، عابد، عاصم، احمد اور وسیم بہترین دوست ہیں۔ مجھے مونگ پھلی، اخروٹ، کاجو اور چلغوزے پسند ہیں۔ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت سکتہ کی بار بار استعمال کی گئی ہے۔ یہ علامت ایک چھوٹے سے وقفے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں یہ علامت استعمال ہوتی ہے وہاں ہلکا سا ٹھہر یا رک کر آگے جانا پڑتا ہے۔ اس علامت کو سکتہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10، درج ذیل جملوں میں ضرورت کے مطابق علامت سکتہ لگا کر جملے، اساتذہ کرام ان جملوں کو بورڈ پر جو ہے وہ سکتہ کی علامت جو ہے لگا کر لکھیں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ سکتہ کی علامت جو ہے وہ کہاں کہاں پر لگانی ہے اور کس طرح لگانی ہے اور جملے کو کیسے مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، بہادری کے موضوع پر 10 جملے تحریر کریں۔ اساتذہ کرام بورڈ پر جو ہے وہ 10 جملے لکھ کر دیں اور بچے اس کو نقل کریں اور پھر چیک کریں کہ بچوں نے اس کو صحیح طرح لکھا ہے یا نہیں لکھا تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور وہ جملے لکھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 12 ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے شہیدوں اور غازیوں کی تصاویر کا ایک البم تیار کریں اور اپنے ساتھیوں کو دکھائیں۔ مارکیٹ میں یا بازار میں ایسے بہت سارے چارٹ مل جاتے ہیں جن پر جو ہے وہ شہیدوں اور غازیوں کی تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ بازار سے خرید کر وہ تصاویر جو ہے کاٹ کر اپنی کاپی پہ لکھیں اور ان کے سامنے ان کے نام بھی لکھیں اور ان کے جو ہے کارنامے بھی لکھ دیں کہ انہوں نے کون سی جنگ میں شہادت پائی۔ سوال نمبر 13 ہے، سرحدوں کے محافظ کے عنوان سے جماعت میں تقریری مقابلے کا اہتمام کر کے اپنی تقاریر ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام اس عنوان پر جو ہے تقاریر لکھ کر دیں بچوں کو اور بچوں کو ان کو تیاری کروائیں اور کلاس میں جو ہے وہ تقریر کریں تاکہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو سکے اور وہ تقریر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ جائزہ، جہاں تک ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان ساروں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا بچوں نے جو اب تک پڑھا ہے ان تمام اسباق میں سے کچھ جو ہے وہ سوالات یہاں ترتیب دیے گئے ہیں جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ دیے گئے مرکب جملوں کو غور سے سنیں اور جملوں کو بلند آواز میں پڑھیں۔ اساتذہ کرام کلاس میں جو ہے وہ طلباء کو کھڑا کریں اور ان سے یہ کہیں کہ ان جملوں کو جو ہے اونچی آواز میں پڑھیں۔ اس سے ایک تو ان کے اندر جو جھجک ہوتی ہے پڑھنے کی، بولنے کی، وہ ختم ہو جائے گی، تلفظ کی اصلاح ہو جائے گی اور ان میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ 2، اپنے ارد گرد موجود کسی عمارت کے بارے میں 2 جملے سنائیں۔ کسی بھی تاریخی عمارت کے بارے میں جو ہے وہ جملے لکھیں اور بچوں کو آ کر سنائیں اور اساتذہ کرام یہ چیک کریں، دیکھیں کہ بچوں نے جو ان کے ارد گرد جو ہے وہ جو پائی جاتی عمارت ہے یا عمارت جو موجود ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے معلوماتی جملے لکھے ہیں وہ درست ہیں یا کہ ان میں کوئی کمی بیشی ہے، اور اگر ایسا محسوس کریں تو بچوں کے جملوں کو درست کر دیں، اصلاح کر کے ان کی کمی جو ہے وہ پوری کر دیں۔ 3، سبق شہیدوں اور غازیوں کا دن کے آخری پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام جماعت میں کسی ہونہار طالب علم کو کھڑا کریں اور اس سے کہیں کہ وہ پیراگراف جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھے تاکہ اس کا تلفظ بھی درست ہو سکے، خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور بولنے کی جو صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روانی سے پڑھنے کی بھی صلاحیت اس میں پیدا ہو سکے۔ 4، دیے گئے جملوں میں مفعول کے گرد دائرہ لگائیں۔ مفعول
ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جیسے فاعل کام کرنے والا، فعل جو کام کیا جاتا ہے، اور مفعول وہ چیز جس پر کوئی کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو محنتی لڑکے نے وظیفہ حاصل کیا، بچہ ابھی گہری نیند سو رہا ہے، لڑکی نے چائے پی لی ہے۔ علم میں سے اساتذہ کرام جو ہے بورڈ پر یہ جملے لکھ کر جو ہے مفعول پر جو ہے وہ دائرہ لگائیں اور بچوں کو بتلا دیں کہ ان میں یہ چیز جو ہے یہ مفعول ہے۔ 5 درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، وہ حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جائیں کہلاتے ہیں حروف جار، حروف تعسف، حروف ندا یا حروف استعجاب۔ درست ہے حروف ندا۔ ب، وہ حروف جو غم اور افسوس کے موقع پر بولے جائیں کہلاتے ہیں حروف ندا، حروف استعجاب، حروف تعسف یا حروف جار۔ تو درست ہے حروف تعسف۔ جیم، ارے بھائی میری بات سنو، جملہ ہے حروف استعجاب کا، حروف تعسف کا، حروف ندا کا یا حروف جار کا۔ تو درست ہے حروف ندا کا۔ یہ تھی ہماری مشق جو ہم نے دیے گئے سوالات کو جو ہے وہ ترتیب سے جو ہے وہ حل کیا اور سیکھا کہ کیسے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔